شوگر اور دل کا اٹیک۔ میرے محترم بھائیوں، کسی بھی بیماری کا علاج جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، اور یہ بیماری جس وجہ سے ہوتی ہے نا اس وجہ کو ختم کرو۔ آپ دونوں بھائی بیٹھ جائیں پلیز۔ بیماری کا علاج جاننے کی بجائے ہمیں کس چیز کو جاننا چاہیے؟ بیماری کیوں ہوتی ہے، اور یہ جو کیوں ہوتی ہے نا اس کا علاج کرو۔ شوگر، میرے محترم بھائیوں، شوگر بیماری نہیں ہے، پینکریاز کا انسولین نہ بنانا بیماری ہے۔ تو ہم علاج کس کا کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پینکریاز ہے جس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں، یہ لبلبا کیا کرے؟ یہ اپنی جو رطوبت بناتا ہے نا، جو اپنی سکریشن بناتا ہے، اس سکریشن، وہ ہارمون ہے، اس ہارمون کا نام ہے انسولین۔ وہ لبلبا انسولین بنائے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے نا تو اس کا لبلبا بھی یقیناً اشرف المخلوقات ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی عمر تو ہو 50 سال، لیکن جو اللہ نے اس کے اندر لبلبا رکھا ہے نا اس کی عمر ہو 20 سال، یا اس کی عمر ہو 10 سال، یا اس کی عمر ہو 5 سال؟ اچھا، یہ پھر ناانصافی نہیں ہوگی اس بندے کے ساتھ؟ محترم بھائیوں، کیمرہ مین بھائی، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، جیسی آ رہی اس کو آنے دو۔ دیکھو، آپ ایک کی وجہ سے پیچھے اتنے سارے بیچارے، کوئی ادھر ہو کے دیکھتا ہے، کوئی ادھر ہو کے دیکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو قسمیں کھا کھا کے فرمائے والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہیں نا یہ، پھر فرمایا لقد، یہ لام اور کاف بھی قسم ہے، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا، جس رب نے قسمیں کھا کے کہا یہ بندہ میں نے سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے، اچھا اس کا پینکریاز کام کرنا چھوڑ دے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی عقل؟ یار یہ جس نے موبائل بنایا ہو نا اور یہ کہے کہ میں اس کی لائف ٹائم گارنٹی دیتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے اور وہ کہے کہ اس کو میرے سینٹر پہ واپس لے آؤ، وہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی تو 60 سال دی ہے، لیکن کوئی کہتا ہے مجھے 25 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجھے 10 سال ہو گئے، کوئی مجھے کہتا ہے 17 سال ہو گئے، کوئی مجھے کہتا ہے 8 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے 3 سال ہو گئے، میرے پینکریاز نے انسولین بنانا بند کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یقین جانو، ہم پہ جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ، جتنے درد، جتنے غم آتے ہیں، بما کسبت، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ میں کوئی بات کسی مبالغہ رائے میں نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پوری ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ ایک بار، صرف ایک بار میرے کہنے پہ کیا کرو، 100% وہ باتیں مان لو جو اللہ نے حکم دی ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100% کر کے دکھائی۔ اب بہت سارے بھائی کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب تھوڑیاں گلاں ساریاں چنگیاں نے، پر ہن وہ جے حالات نہیں ہے، ہن دنیا ترقی کر گئی ہے، ہن انج ہو گیا، انج ہو گیا۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا کا جو عالم کفر ہے وہ اسی کی طرف آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں نا، یہ دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں اس نے جانا ہی جانا ہے، ان لوگوں نے ماننا ہی ماننا ہے۔ اچھا، کیا ہی اچھا ہو یہ جتنے لوگوں کو بیماریاں ہیں وہ اپنی بیماریوں کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک طرف دعویٰ کریں کہ اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم لوگ؟ اچھا، یہ تقریر کی حد تک ہے کہ اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ واقعی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے؟ اگر یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر اس میں ہر بیماری کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے واسطے جتنی بیماریاں ہیں نا، آپ اپنے رب سے کہو کہ اے اللہ
میں نے اپنے پنکریاز کو نا، اپنے لبلبے کو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے خراب کر لیا، تیرے علاوہ اس کو کوئی ٹھیک کر سکتا؟ تیرے علاوہ اس کو ٹھیک کر سکتا؟ اور یقین جانو یہ دعا، اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے 40 دن ایک چیز مانگے اور وہ خیر ہو، بلائی ہو، مجھے حیا آتی کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ میرے کہنے پہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے نا تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں یہ علاج بتانے لگا ہوں، یہ کہانی نہیں ہے، اور میں الحمدللہ آپ کو ایک ایک چیز سائنٹیفکلی طور پہ قرآن اور حدیث سے بھی اور سائنس سے بھی پروو کر سکتا ہوں۔ یہ جو آواز ہے نا، آواز اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا اثر ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میری فیصل آباد میں یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے نا، وہاں کے پروفیسرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نا 15 کھیت لیے، 15 کھیت، ہم نے وہاں پہ آوازوں کا اثر دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ اس کے اوپر ایک کھیت تھا جس پہ صرف قرآن پڑھا گیا، حدیث پڑھی گئی، ایک کھیت تھا، ایک ہی فصل تھی، ایک ہی زمین تھی، اس کے حصے بنائے گئے 15، ایک حصے پہ قرآن اور حدیث پڑھا گیا، ایک حصے پہ اچھے اچھے لوگوں کی اچھی اچھی باتیں کی گئیں، ایک حصے پہ لوگوں کی باتیں کی گئیں، ایک حصے پہ انہوں نے لفظوں سے، وہ بندہ واللہ میں نے اس کی ویڈیو بھی خود دیکھی، اور وہ بندہ جو ریکارڈنگ کر رہا تھا اس کو خود سنا، وہ کہہ رہا تھا یہ پودے بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس پہ کوئی کچھ نہیں ہونا۔ اللہ شاہد ہے، وہ بندہ مجھے بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب جس کھیت پہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے رہے اس کھیت کی جو پیداوار تھی دوسرے کھیت کی پیداوار سے 70 گنا زیادہ تھی، اور جس کھیت پہ ہم کہتے رہے یہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ پودا ہی گندا ہے، اس کا تو رنگ ہی اچھا نہیں، اس کے تو پتے ہی ٹھیک نہیں، یہ تو ویسے ہی ایسا ہے، اس کا تو بنا ہی ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے سر اس کے اندر سے پیداوار ہوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ جو دعا ہے نا، دعا یہ پکارنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ یہ ہاتھوں کو، یہ والا سٹائل دعا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دعا کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ کر لیا تو یہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کیا کرتے تھے؟ یہ جو بولنا ہے نا، یہ جو پکارنا ہے، یہ دعا ہے۔ لو آج سے یہ جس بھائی کو شوگر ہے، جس بھائی کو ہارٹ اٹیک ہے، جس بھائی کو کوئی بھی بیماری ہے، ایک علاج سمجھ لو، اپنی بیماری کا نام لے کے اپنے رب سے کہو کہ اللہ اس کو آپ کے سوا کوئی ٹھیک کر سکتا؟ اور کر کے دیکھو ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، جب کوئی پریشانی ہوتی تھی، جب کوئی دکھ درد ہوتا تھا، آپ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ۔ اور سچ بتاؤ ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا اس کا۔ اگر آپ یہ کہو گے نا مجھے ٹھیک، میں فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا تو میں نے اس سے ٹھیک ہونا ہے، تو سچ بتاؤ وہ اسی سے ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو 50 ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، وہ کیا کہتا ہے؟ جنیا دی مرضی مینوں دوائی کھوا لو، مینوں نہ تو فرق پینا، مینوں فرق کتوں پینا ہے؟ اور جڑا فلانا ڈاکٹر ہے ساڈے والا، یقین جان میں ایک دوائی کھانی، ایک خوراک کھانی ہے تو میں، اقبال نے کہا تھا یقین پیدا کر ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ سیانے لوگ کہندے نے پیر کامل نہیں ہوندے، کون کامل ہوندا ہے؟ یقین کامل ہوتے ہیں۔
اور میرے محترم بھائیوں جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا کام سنور سکتا ہے؟ اور واللہ میں لوگوں کو دوائیوں کی طرف نہیں لانا چاہتا، یہ تو یوٹیوب والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ جتنے میرے چینل چلا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. کسی نے لکھ دیا یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ پینے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد صرف ایک ہے کہ سارے کے سارے ہم کس کی طرف آ جائیں، اور طریقہ اللہ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے بتائے ہیں نا وہ کرو، وہ نہ کرو جس سے پیسے آتے ہیں، وہ نہ کرو. ایک بات سمجھ لو، جو انسان جس کا بھلا کر رہا ہے نا اللہ کی قسم وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے. اگر آپ کسی کا بھلا کر رہے ہو تو اپنا کر، اور اگر کسی کا برا کر رہے ہو، اور ہم سارے کیا کر رہے ہیں اس وقت، یہ چینلوں والے نا اپنے پیسے بڑھانے کے لیے میرا نام لکھ کے میرے تھمبنیل اپنے بنا کے اللہ کی قسم ایسی بکواسیں لکھتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. میں نے تو ان کو نہیں کہا. ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین جب تک دلوں میں نہیں آئے گا اللہ کی قسم ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے جی ایک خوراک یہ کھا لو تو ایسا ہو جائے گا، یہ 3 دن کھا لو تو ایسا ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ بکواس ہے. اگر ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کے جانے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ اتنے چینل یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ 11 لوگ یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہو میرے محترم بھائیوں اللہ کے واسطے اپنی بھی آخرت بچاؤ، میری بھی آخرت بچاؤ. ایسا عمل مت دکھاؤ، ایسا جھوٹے پہ لعنت پڑتی ہے. یہ جو آپ جھوٹ لکھتے ہو نا 100% صرف اللہ کی بات میں 100% سچائی ہے، یا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، وہ فائدہ بھی دے سکتی ہیں، نقصان بھی دے سکتی ہیں. تو شوگر کے لیے سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے دعاؤں سے اپنا علاج کرنا سیکھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب نظر لگ گئی تو اس کا علاج کیا بتایا کہ اپنے بھائی کو کیا دو. میں آپ کو آسان سی بات دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے اس کو کیا کہتے تھے، لا باسا طہور، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں، ہاں وہ کہتے بیمار کہتا مینوں کسی گناہ کی سزا مل گئی ہوں. کیا کہتے ہیں، لے اینو پتہ ہی اب بڑا آکڑ خاں سی، بڑا پھنے خاں سی، ویکھے رب نے لک توڑ کے پایا ہوا. اور میرے محترم بھائیو اللہ تو اس کو پاکیزہ کر رہا ہے. اور ایک بات پلے باندھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. یہ جو بیماری ہے نا، بیماری یہ بخار، یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے. بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کو برا نہ کہے، کوئی اس کو یہ جہنم کا بھاپ ہے. اور یہ جب تک کسی انسان پہ رہتا ہے نا اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے، اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے. اور یہ اس طرح گناہوں کو جھاڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں بندے کس طرح سے گناہ جھڑتے ہیں. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوئی، کرم ہوا، فضل ہوا کہ مصیبت ہوئی، عذاب ہوا. اچھا اس سے اور بڑی بات بتاتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے جا کے پوچھتا ہے، تیمارداری کرتا ہے تمہارا کیا حال ہے، اور اسے کہتا ہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں اس بیماری کے آنے میں، یہ آئیے تمہیں پاکیزہ کرنے، اور اس کو دعا دیتا ہے اظہر بالباس
رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. 70,000 فرشتے. کتنے اور پوائنٹ 70,000 اپنے پنڈ چ بندے نہیں رہندے ہونے. 70,000 فرشتے. اللہ ان کی ڈیوٹی کیا لگاتا ہے اس بندے کے لیے؟ اگر یہ صبح کو گیا ہے شام تک کیا کریں گے؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، 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 اللہ اس کو بخش دے. کتنی دیر تک؟ شام تک، 12 گھنٹے تک. اور اگر یہ شام کو گیا تو صبح تک. بتاؤ یہ عمل مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، رنج ہے. جس بندے اچھا ایک بندے کے پاس 10 لوگ آئے تو کتنے فرشتے اتر آئے؟ 7 لاکھ. کتنے؟ اور جو عمل 7 لاکھ فرشتوں کے اترنے کا سبب بن رہا ہے اس کے اوپر خوشی ہونی چاہیے تھی کہ دکھ ہونا چاہیے تھا؟ جنہوں نے بیچنی تھی نا دوائیاں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کا دماغ خراب کیا. انہوں نے کیا کیا؟ بس اللہ ہی رحم کرے، ایڈی مہنگی دوائی. اچھا خریدنی میں بھی ہے، کسی نے لے کے تو نہیں دینی، لیکن اندر کی جو گندگی ہے نا وہ نکل رہی ہے. بڑی مہنگی دوائیاں نے، پر کی کریے مجبوری کرنی بھی دے گی نا. جس نے گلا کر دیا نا اس نے اپنی نیکیوں کو. اور شیطان ہے شیطان. اللہ کی قسم اس حقیقت کو سمجھو. آپ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے اور اپنی اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم کی کھائی بنا لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے بیماری آ گئی ہے نا تو اللہ کا شکر کرنا شروع کر دو. اللہ کا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کے لیے چنا، پسند کیا. بیماری میرے محترم بھائیوں پتہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ اللہ میں پاک ہے. اب اللہ کو کہو اے اللہ میرے اندر جتنی برائیاں تھیں نا، جتنی غلطیاں تھیں نا، جتنی کمیاں تھیں نا، جو میں نیکیاں چھوڑ چکا تھا، اللہ اب مجھے وہ ساری کی ساری بغیر نیکیاں کیے وہ ساری عطا کر دے. یقین جانو یہ علاج ہے. اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا ہے. ہم نے کیا کرنا تھا؟ دعائیں. دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار. اور دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز. اور سچ بتاؤ ہم نے یہ مغز اپنایا کہ اس کے پرخچے اڑا دیے؟ میرے محترم بھائیوں ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ، ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ، ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ. اور تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے. یہ بھائی بھی بیچارہ کہہ رہا ہوگا یار میں تو سوال پوچھا ہے اور تقریر کر دیتی ہے، دوائی شوائی دسی ہو نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ سچ بتاؤ ایسا ہی ہے؟ کون سی دوائی بہتر ہے؟ دعاؤں والی کہ میڈیسن والی؟ اللہ کا واسطہ ہے یہ جو صبح شام کے اذکار ہے نا یہ گفٹ ہے. اللہ کی قسم جب ہم نے مرنا ہے نا اس دن پتہ چلنا ہے. یہ جو اللہ بھلا کرے حسن المسلم والوں کا جنہوں نے ساری کی ساری دعائیں اکٹھی کر کے آپ کے دروازے پہ پہنچا دی. صبح کے اذکار، شام کے اذکار. مرغا بولے کیا پڑھنا تھا؟ اچھا آپ کو پتہ مرغا بولے تو کیا پڑھنا تھا؟ اللہم اسألک من فضلک و رحمتک. ہم میں سے کبھی بولتا ہے کوئی؟ اور بادل گرجے تو کیا کہنا تھا؟ بجلی چمکے تو کیا کہنا تھا؟ آندھی آئے تو کیا کہنا تھا؟ طوفان آئے تو کیا کہنا تھا؟ گھر سے نکلنا تو کیا پڑھنا تھا؟ اللہ کی قسم یہ بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو. اب سچ بتاؤ دوائی کھانی چاہیے کہ دعائیں یاد کرنی چاہیے؟ اللہ کی قسم قیامت والے دن نا بندہ جان جائے گا، ہر بندہ جان جائے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. قرآن کی آیت ہے نا لیس للانسان الا ما سعی. ہر انسان کے لیے وہی ہونا ہے جس کی اس نے. اچھا جس نے ساری زندگی دوائیاں تو اس کو کیا ملے گا؟
میرے محترم بھائیوں آج کے سبق میں نا یہ پلے باندھ لو، ہر چیز کی دعا ہے، ہر بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو دعائیں پڑھتے تھے نا اس کا ترجمہ سیکھو، اس کا ترجمہ سیکھو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% بیماریوں کی اصل حقیقت کو جاننے کی توفیق دے۔ اور شوگر کے لیے میرے محترم بھائیوں پینکریاز، یہ 5 چیزیں اپنی بدل لو۔ برتن، جتنے برتن ہیں سارے بند کر کے مٹی کے برتن لے آؤ، سارے کوکنگ آئل بند کر کے سرسوں کا تیل لے آؤ، سارے میٹھے بند کر کے صرف گڑ لے آؤ، سارے نمک چھوڑ دو، پتھر والا ڈلا پنک ہمالین سالٹ اپنے گھر لے آؤ، سارے آٹے چھوڑ دو، پتھر کی چکی کا پسا ہوا وہ آٹا جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے، میرے محترم بھائیو یہ لے آؤ۔ اور سارے پانی، یہ فریج کا پانی، الیکٹریکل کولر کا پانی، ڈسپینسر کا پانی، فلٹر کا پانی، سارے پانی چھوڑ کے اپنے بور کا پانی، اور اس پانی کو چھان کے مٹی کے گڑھے میں 8 سے 10 گھنٹے رکھ کے یہ 6 کام اپنے بدل لو میرے محترم بھائیوں۔ یہ باتیں نا میں جب 15-20 سال پہلے یہ باتیں لوگوں کو کہتا تھا، لوگ مجھ پہ ہنستے تھے، لوگ مجھ پہ، اور آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے یہی کام کریں گے تو بچیں گے۔ اپنے گھر میں جتنی بیماریاں ہیں، شوگر کا علاج اس سے کرو، بلڈ پریشر کا علاج اس سے کرو، کولیسٹرول کا علاج اس سے کرو، ہارٹ اٹیک کا علاج اس سے کرو، ٹرائیگلیسرائڈ کا علاج اس سے کرو، ہیپاٹائٹس کا علاج اس سے کرو، کینسر کا علاج اس سے کرو، واللہ یہ 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پیدا کس نے کیا، اور اس کو کہاں پہ پیدا کیا؟ مٹی میں۔ ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کو ہر بیماری سے بچا جائیں گی۔ ایک بار میرے کہنے پہ صبح شام دعائیں کرنی ہے اور یہ 6 چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور 3 دوائیاں آپ کو ایسی بتانے لگا ہوں میرے محترم بھائیوں جو ہر بیماری کا علاج ہے۔ نہیں یقین آتا آپ خود کرو۔ یہ پچھلا جمعہ یہ جو ابھی 2 دن پہلے جمعہ گزرا ہے، اکاڑا سے آگے کوئی بھاولے والا اس طرح کا کوئی علاقہ تھا، وہاں بھائیوں نے مجھے بلایا۔ جس بھائی نے مجھے بلایا نا وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے، میں نے پوچھا جی وہ کس طرح؟ کہتا استاد جی میں نے 6 سال پہلے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا عمل شروع کر دیا، اور عمل کرتا گیا، آج تک جتنی آپ کی ویڈیو ہے میں نے ساری دیکھ لی ہیں، اور میرے پاس آپ کی کئی 100 ویڈیو ہے، اور میں نے صرف خود نہیں کی، میں نے ایک ایک چیز کو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، بنا کے۔ اس کی کئی 100 ایکڑ زمین ہے، اس نے کہا میں نے بانٹنا شروع کر دیا، میں نے لوگوں کو دوائیاں بنا کے منتیں کی کہ میرے کہنے پہ ایک بار 1 مہینہ یہ کھا کے دیکھو۔ اس نے 100% آرگینک آٹا بنایا، اس نے 100% آرگینک، اس نے گندم اگائی، 100% آرگینک پیاز، ٹماٹر، لہسن اس نے اپنے کھیتوں میں، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی ہر چیز پہ عمل کیا۔ کہتا میری والدہ کو نا فالج ہو گیا، اور اتنا سویر فالج ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نہیں بچ سکتی، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ کب اٹھے گی ہمیں نہیں پتا۔ کہتا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں نے خود ان کا علاج کیا، وہ باہر ہوتا ہے، کہتا میں واپس آیا میں نے اپنی ماں کا خود علاج کیا۔ کہتا ڈاکٹر صاحب یقین جانو 1.5 مہینے میں میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، اور علاج کیا تھا؟ مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا، پانی جو زمین کا بور والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی، جو کا دلیا، اور رات کو ہلدی دال چینی سونف یہ والا گڑ میں نے دودھ ان کو دیا۔ یقین جانو اس کی ماں کے پاس میں گیا، وہ کبھی میرا ہاتھ چومے، کبھی میرا ماتھا چومے، کبھی میرا ہاتھ چومے، کبھی میرا ماتھا چومے، اس نے 5 منٹ میرے ہاتھ کو چھوڑا نہیں۔ میرے محترم بھائیو میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو حکیم لقمان کی وہ بات، حکیم لقمان نے کیا کہا تھا؟ بیماری ایک ہے، بیماری ایک ہے،
اور وہ کیا ہے؟ فطرت سے دور ہو جانا. علاج کیا ہے؟ ایک. واپس کس پہ آ جاؤ. اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. اسلام فطرت ہے, اسلام فطرت ہے, اسلام فطرت ہے. اور ہم سب نے کس کو چھوڑا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ تو کس کو اپنانا ہے؟ اسلام دوائیوں کا نام نہیں ہے. اور اس میں جو دوائیاں نا بڑی زبردست ہیں واللہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کلونجی وہ کالا دانہ جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اچھا کیا یہ ڈاکٹروں کو نہیں پتا؟ ڈاکٹروں کو نہیں پتا, لیکن وہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیو اس میں دوائیاں نہیں بکیں گی, ان میں دوائیاں نہیں بکیں گی. اور دوسرے نمبر پہ میتھی دانہ. میتھی دانے کے بارے میں روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا اس کے کتنے فائدے ہیں, لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. 100 گرام کلونجی لو, 100 گرام میتھی دانہ لو, دونوں کو مکس کر لو, 5 گلاس پانی لو, 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو. ہمارے یہاں تو بدقسمتی یہ ہے بندہ کہتا ہوں بڑی گرم ہوتی ہے, آگ کیا کی اگ یہ نہ کھا لیں ایسے 7 دانے کھائی دے نا بس, اور 7 دانے تو ہاتھ میں آپ کے نظر بھی نہیں آئیں گے. میرے محترم بھائیوں لوگوں کی باتیں ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. 3 چائے کے چمچ 5 گلاس پانی میں ڈالو, اس میں 3 لیمن نچوڑو. اگر شوگر کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اس میں میٹھا نہ ڈالو, اس کو اتنا پکاؤ 5 گلاس پانی 4 گلاس رہ جائے. اس کو مٹی کے کوڑے جگ میں رکھ دو تاکہ وہ جو مٹی کا جگ ہے اس کی گرمی کو اپنے اندر ابزارب کر لے. 1.25 گلاس صبح, 1.25 دوپہر, 1.25 شام. یہ بہترین علاج ہے شوگر کا بھی, ہارٹ اٹیک کا بھی, بلڈ پریشر کا بھی, کولیسٹرول کا بھی, ٹرائیگلیسرائڈ کا بھی, جگر کا بھی, میدے کا بھی, آنتوں کا بھی. یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے. کیونکہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری بات یہ دل کی جتنی بیماریاں نا اس کے لیے میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اجوا کھجور اس کو نا اس کی گٹلی سمیت کوٹ لو اور اس میں شہد ملا لو. میرے محترم بھائیوں یہ بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ یہ جو میں اکثر بتاتا ہوں یہ ادرک کا رس, لہسن کا رس, سیب کا سرکہ, لیمن کا رس, یہ چاروں رس برابر مقدار میں لو, 1 کپ. اس کو مٹی کے برتن میں چھان کے ڈالو, اس کو اتنا پکاؤ یہ 3 کپ رہ جائے. 3 کپ اس میں شہد ملا لو. اور صبح بھی دوپہر بھی شام بھی یہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے 1 چائے کا چمچ اس میں ڈال کے صبح دوپہر شام پیو. کلونجی میتھی دانے کا پانی اس کو اپنی عادت بناؤ. ادرک لہسن پودینے کی چٹنی اپنے گھر میں اس کو جوس بناؤ. اور اس سے بھی ایک بہترین چیز اور بتا دیتا ہوں, نبیز 10 بادام لو, 5 کھجوریں لو, 1 چمچ اس میں کشمش ڈالو, 1 چمچ اس میں سفید تل ڈالو, 1 چمچ اس میں چاروں مغز ڈالو اور 1 چمچ خشخاش کا ڈالو. اور خاص طور پہ بوڑھے, یہ جن کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا, وہ بچے جن کے قطرے کنٹرول نہیں ہوتے, وہ لوگ جو کہتے ہیں بس پیشاب کرتے ہیں وہ لیس سی مادہ آتا رہتا ہے, وہ قطرے گرتے رہتے ہیں, بوڑھے لوگ بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہے. میرے محترم بھائیوں اگر اس میں کھجور اجوا کی کہیں آ جائے تو یقین جانو شوگر کے مریض بھی کھائیں. اس کو ساری رات پڑا رہنے دو, صبح اس کو گرائنڈ کرو, ناشتے سے 1.5 گھنٹہ کے بعد اس کو بھائیوں گھونٹ کر کے چائے کی طرح پیو. اس سے اچھی چیز ہو سکتی ہے؟